الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. سب سے قبل آپ حاضرین مجلس کو میری جانب سے دلی عید مبارک ہو. تقبل اللہ منی ومنکم. آج ہم خوشی کے موقع پر یہاں پر جمع ہیں اور یہ یقیناً خوشی اور مسرت کا موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے. یقیناً یہ خوشی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت سے. یقیناً یہ خوشی کے دن ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آخری عشرے میں رات راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کی. اور یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صحت عطا کی اور عافیت والی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ساتھ میں رب العالمین نے توفیق بھی عطا کی کہ ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ ہم نے تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، دعائیں کی رب العالمین سے، اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے سامنے کیا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کی، اور بے شمار ہم نے اعمال سر انجام دیے اس ماہ مبارک کے اندر. تو یقیناً ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے اور انسان کو اللہ رب العالمین سے یہی گمان رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، یہ مہینہ میں نے بسر کیا، اپنی خواہشات نفس کو میں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، صرف رب العالمین کے احکامات کو مقدم رکھا. جہاں پر اللہ رب العالمین کا حکم آیا اس کی اتباع کی میں نے پوری کوشش کی. تو یقیناً یہ موقع ہمارے لیے خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے. اور اگر اس کے برعکس ہم یہ ماہ مبارک گزار کر چلے گئے، گزر تو گیا ہمارا یہ مہینہ، لیکن اگر ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا، قیام کا اہتمام نہیں کیا، لیلۃ القدر کو تلاش نہیں کیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، ذکر و اذکار نہیں کیے، دعائیں نہیں کی، استغفار نہیں کیا، تو پھر انسان کو افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا. کتنے ہی ایسے افراد تھے جن کو یہ ماہ مبارک نصیب نہیں ہوا. کسی کو ہوا تو چند ایام نصیب ہوئے، پورا مہینہ کسی کو نصیب نہیں ہوا. تو بہت کم افراد جن کو اللہ رب العالمین یہ موقع میسر کرتے ہیں ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں. تو ماہ رمضان اس کے دو بنیادی مقصد تھے. ہم نے رمضان المبارک کے اندر دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی کوشش کی ہے. ایک، اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزیں جو حالت صیام میں، روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین نے ہم پر پابندی عائد کی تھی، ہم نے اس کا اہتمام کیا. کسی بھی شخص نے یہ نہیں ہے کہ صبح سحری کی ہو اور روزے کی نیت کی ہو، اس کے روزے کا ارادہ ہو، اور اس شخص نے صبح سحری کرنے کے بعد
افطار تک درمیان میں کہیں پر کھانا کھا لیا ہو، کہیں چھپ کر پانی پی لیا ہو، کہیں اس کو بھوک پیاس کی شدت لگی ہو اور اس نے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لیا ہو. نہیں، مواقع بھی آئے ہوں گے، اکیلے تنہا بھی انسان ہوگا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچایا کس لیے کہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کی تھی کہ روزے کی حالت میں یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں. اور دوسری چیز جس کا ہم نے ماہ رمضان کے اندر اہتمام کیا، خاص طور پر روزے کی حالت میں ہم نے کسی کو گالی گلوچ نہیں کیا، کسی کو سب و شتم نہیں کیا، ہم نے روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولا، روزے کی حالت میں کوشش کی دھوکہ نہ دیں کسی کو، کوئی غیبت نہ کریں، بہتان والا معاملہ نہ ہو، الزام تراشی والا معاملہ نہ ہو. الغرض ہم نے اپنے آپ کو چھوٹی یا بڑی برائی اس سے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ کسی طرح میرے روزے کی حالت میں مجھ سے کوئی ایسا عمل سر انجام نہ ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کر میں شام تک صرف بھوکا اور پیاسا ہی شمار ہو جاؤں اور اللہ رب العالمین مجھے اجر اور ثواب نہ دے. تو میرے بھائیوں، پہلی چیز تو ختم ہو گئی کہ جو پابندی اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی رکھی تھی وہ پابندی تو اللہ رب العالمین نے اٹھا دی، لیکن جو دوسری پابندی ہے وہ اللہ رب العالمین نے نہ ہی ماہ رمضان میں اٹھائی اور نہ ہی باقی ایام کے اندر اٹھائی. تو رمضان اب بھی موجود ہے، کیونکہ عربی زبان میں صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا، اپنے آپ کو روک لینا. تو آپ نے جس طرح روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا تھا، روزے کی حالت میں آپ نے جھوٹ سے اپنے آپ کو روکا تھا، غیبت بہتان سے اپنے آپ کو روکا تھا. تو پہلی پابندی اللہ تعالیٰ نے عائد جو کی تھی وہ ختم کر دی، لیکن دوسری پابندی ابھی بھی ہم پر موجود ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اس حدیث مبارکہ پر اگر ہم غور کریں، کہیں پر بھی رمضان المبارک کی قید نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے گا، جھوٹی باتوں کو چھوڑ دے گا، جھوٹی گواہیوں کو چھوڑ دے گا، یہ کوئی تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے. عام بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. لڑائی جھگڑے کے متعلق بھی آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ، اگر تم سے روزے کی حالت میں کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو یہ بات کہہ دو کہ میں صائم ہوں، میں نے اپنے آپ کو روک کر رکھا ہوا ہے، میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا، میں تم سے جھگڑوں گا نہیں. لا تمہاری اخا کا ولا تمازح ہو، یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی بھی موجود ہے کہ کسی بھائی سے جھگڑنا نہیں ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے. یہ پابندیاں ابھی بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اور اگر ہم جس طرح ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اس پابندیوں کے اندر ہم نے جکڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو ان پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی ہم اپنے آپ کو ان پابندیوں میں جکڑ کے رکھیں. کیونکہ ایک عمل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو عمل کرتے ہوئے انسان وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس عمل کو برقرار رکھنے کے لیے، اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اس کو محفوظ بھی رکھنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ، ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کا، مکہ کے اندر جائیے، تہامہ ایک لمبا پہاڑی سلسلہ ہے. فرمایا جس اتنی نیکیاں ہوں گی انسان کی کہ وہ تہامہ پہاڑ کے برابر، اس سے بھی بڑھ کر، اور وہ نیکیاں کیا ہوں گی؟ چمکدار ہوں گی، چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی. یہ نہیں ہے کہ وہ چھپی ہوئی نیکیاں نہیں، چمک رہی ہوں گی، نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ نیکیاں اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو محرمات ہیں اس کا ارتکاب کرتے ہیں. غور کریں، ہمیں رمضان المبارک میں ہمیں تنہائی ملی، ہم نے
تنہائی سے فائدہ نہیں اٹھایا، کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، دیگر جو محرمات تھے ان کا ارتکاب نہیں کیا، پابند ہمیں تنہائی ملی لیکن اس تنہائی کو ہم نے پاکیزہ رکھا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، اگر ہم اپنی تنہائیوں کو اب بھی پاکیزہ رکھیں گے تو پھر اس حدیث کے مصداق نہیں بنیں گے، اگر نہیں تو پھر ہمیں یہ حدیث مبارکہ سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے پہاڑی، اتنی نیکیاں انسان کی موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس کو کیا بنا دیں گے؟ ہباء منثورا، اللہ رب العالمین اس کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے، کوئی اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اجر نہیں دینا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو ایک موقع پر سوال کر کے پوچھا، اتدرون من مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس کے پاس درہم نہ ہو، جس کے پاس دینار نہ ہو، بینک بیلنس پیسہ نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں مفلس، فقیری۔ آپ نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن ساتھ میں لوگوں کے حقوق لے کر آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، بہت سارے اس کے گناہ موجود ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے رب العالمین سے سوال کریں گے کہ اب اس بندے کا کیا معاملہ کیا جائے؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا ہے، کیا کیا جائے؟ ساتھ میں یہ گناہ بھی موجود ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے یہاں تو کوئی درہم دینار نہیں ہے دینے کے لیے، یہاں انسان کو صرف دینے کے لیے نیکیاں ہیں، اس بندے کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس بندے کو دیتے چلے جاؤ جس کے ساتھ دنیا کے اندر یہ زیادتیاں کر کر آیا ہے۔ اب غور کیجئے گا حدیث مبارکہ پر، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، لیکن ابھی بھی حقدار موجود ہے، حقدار ابھی بھی موجود ہے جو رب العالمین سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، ہمیں ہمارا حق چاہیے۔ فرشتے پھر رب العالمین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اب اس بندے کا کیا کیا جائے؟ اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اس بندے کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم معمولی سمجھ لیتے ہیں، کسی سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، بہتان باندھ دینا، غیبتیں کر لینا، ہم اس کو معمولی جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، میں اگر کوئی شاپ کیپر ہوں، میں دکان چلاتا ہوں، اپنا جائزہ لوں، اگر میری دکان دودھ والی ہے تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، ہم کیا کہتے ہیں کہ خالص دودھ نہیں ملتا۔ کیوں ہم اپنی یہ چیزیں ختم نہیں کرتے؟ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں، دکھائی آپ کو کچھ اور جاتی ہے، دی کچھ اور جاتی ہے، کیوں ہم دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے؟ کیا ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، ڈر نہیں؟ آج آپ 2 روپے بچانے کے چکر میں، 10 روپے بچانے کے چکر میں اس بندے کا حق لے رہے ہیں اپنے گلے میں، کیونکہ آپ نے قیمت پوری وصول کی ہے۔ آپ اس سے کہتے ہیں 220 روپے کلو ہے دودھ، خالص دودھ ہے، لیکن وہ خالص نہیں، تو بتائیں آپ نے کتنا عرصہ اس کو دودھ پلایا، کتنے لوگوں نے پیا، کہاں کہاں تک آپ کا وہ دودھ گیا، کتنے لوگوں کے آپ نے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ یہاں ایک بندے کا معاملہ نہیں ہے، آپ اسی طرح اپنے دیگر معاملات کو دیکھ لیجئے۔ رسول مکرم علیہ السلام وہ اپنا جائزہ لیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے آپ نے پیش کر دیا اور کہا کہ اگر میں نے کچھ چیز پر ظلم اور زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لیں۔ حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، مشفق ہیں، اور آپ کی حیثیت بحیثیت والد ہے۔ والد اگر بیٹے کو کچھ کہہ دیتا ہے، اولاد کو کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اس نے ظلم زیادتی کی ہے، اس کا حق بنتا ہے، لیکن بحیثیت والد ہونے کے باوجود
نبی علیہ السلام اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کبھی بھی کوئی معاملہ ہوا ہے، میں محمد علیہ السلام آج موجود ہوں، کل قیامت کے دن کام نہیں آ سکتا۔ پورے خاندان کو جمع کیا، اپنی بیٹی کو جمع کیا، اپنے چچا کو جمع کیا، اپنی پھوپھی کو جمع کیا، کہا سلینی، مانگ لو جو مانگنا ہے یہاں پر مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ محمد علیہ السلام میرے والد ہیں، میرے آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلقات ہیں، خاندانی نسبت یہ ہے، کل قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا۔ فرمایا کہ نہیں۔ اور یہ عید کس کے لیے ہے؟ غور کیجئے گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے موقع پر خشک روٹی کھا رہے ہیں، خشک روٹی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آج کے دن بھی آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، کوئی مرغن غذائیں کھائیں، آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ کہا کہ عید اس کا نام نہیں ہے کہ اچھی اچھی غذائیں کھا لی جائیں، اچھا لباس پہن لیا جائے، آپ اچھی سواریوں پر سوار ہو جائیں، اس چیز کا نام عید نہیں ہے۔ عید کیا ہے؟ فرمایا کہ غدن، کل کے دن اللہ رب العالمین انسان نے جو نمازیں پڑھی ہے وہ قبول کر لے، جو ہم نے روزے رکھے وہ اللہ قبول کر لے، جو ہم نے قیام کیا وہ رب العالمین قبول کر لے۔ اور کہا تم تو سال میں ایک دن عید کا مناتے ہو، عید تو میرے لیے روزانہ ہے۔ کب تک؟ جب تک جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جس دن میں نے رب کی نافرمانی نہ کی ہو، رب کی اطاعت کی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ دن میرے لیے عید کا دن۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف البعید، کہ عید اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عمدہ لباس پہن لے، نئے لباس پہن لے۔ فرمایا عید اس شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی دھمکیوں سے ڈر جائے۔ خاف الوعید، اللہ کی دھمکیوں سے وہ ڈر گیا۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی، رب کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، رب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ہی ہم نے وہ پابندیوں کا اہتمام کیا، تو باقی ایام کے اندر بھی ہم خاف الوعید اپنے سامنے اس چیز کو رکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہمارے لیے یقیناً باعث مسرت بن سکتا ہے، اور باعث مسرت رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بنائے۔ اور ساتھ میں یہ چیز بھی یاد رکھیے، اگر ہم نے پچھلے مہینے جو ابھی ہی ہم سے رخصت ہوا بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی، بڑی ریاضتیں کی، اپنی طاقت سے زیادہ ہر ایک انسان نے کرنے کی کوشش کی، جتنی طاقت ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے اس سے بڑھ چڑھ کر میں کچھ نہ کچھ کروں، لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی قرآن کریم کے اندر کہ ایک عورت ہے، وہ سوت کاٹتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، مہینوں لگا دیتی ہے، وہ چیز تیار ہو جاتی ہے۔ اب چیز جب تیار ہو جائے اس کے بعد کیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن جب فائدہ حاصل کرنے کا وقت آتا ہے وہ کیا کرتی ہے، جس کو سوت کو اس نے کاٹا تھا اس کو اب دوبارہ سے وہ بکھیرنا شروع کر دیتی ہے، توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا کوئی انسان اس کو عقل مند کہے گا؟ کبھی بھی کوئی انسان اس کو عقل مند نہیں کہے گا، کہے گا یہ بڑی بے وقوف عورت ہے۔ کیوں؟ محنت بھی کی، وقت بھی صرف کیا، اتنی محنت ذہن لگا کر اپنی تھکاوٹ بھی لگائی، نہ اس نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، سارا کچھ وقت دے کر یہ چیز جب استعمال کے قابل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو اس کو دوبارہ بکھیرنا شروع کر دیا۔ عجیب عورت ہے۔ تو یہی مثال کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے عبادات تو کر لی اور ہم اس کو عبادات رمضان المبارک کے ختم ہونے کے ساتھ عبادات بھی ختم کر دیں۔ نہیں، فاستقم کما امرت، اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام آپ اپنے آپ کو قائم رکھ لیجئے، آپ جما لیجئے اپنے آپ کو، کما امرت، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو سورہ ہود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، کہا کہ وہ یہ آیت ہے جس کو آپ نے بوڑھا کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم کیا دیا ہے کہ استقامت اس طرح اختیار کرنی جس طرح میں نے حکم دیا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے،
کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق انسان ڈٹ جائے، کہیں پر بھی کسی بھی وقت وہ وہاں سے ہل لینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا کہ یہی آیت ہے جس نے سورہ ہود کی آیت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے، استقامت اختیار کریں۔ صحابی نے آ کے وصیت طلب کی تھی کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، سب سے پہلے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، پھر اس دعوے کے اوپر قائم رہنا، پوری زندگی ایمان باللہ پر گزار دینی۔ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، فرمایا کہ اے نبی آپ بھی اس طرح استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے، اور ومن تاب معک، اور جس نے آپ کے ساتھ توبہ کی۔ یہ ہمارے لیے جملہ ہے قابل غور۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر توبہ کی ہے، یقیناً ہم نے استغفار کیے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، یقیناً ہم نے رب کے سامنے آنسو بہائے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کی ہے، رب سے اپنے گناہ مٹوانے کی کوشش کی ہے۔ ومن تاب معک، فرمایا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرا حکم یہی ہے کہ استقامت اختیار کریں، ولا تطغوا، سرکشی نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے تو رمضان المبارک کے اندر نیک اور صالح بن گئے، رمضان المبارک چلا گیا سرکشیاں شروع کر دی، پھر دوبارہ رب کی نافرمانیاں شروع کر دی، رب کے ساتھ بغاوتیں شروع کر دی۔ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو پھر یاد رکھیے ہم نے اپنے ہاتھ سے جو محنت کی اس محنت کو ہم خود ضائع کر رہے ہیں، ہم خود اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کر رہا ہماری اس نیکی کو، ہم خود اپنے ہاتھوں سے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اسلاف ہمارے جو تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اگر ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں، وہ سال میں صرف 2 دعائیں ان کی ہوتی تھی۔ کیا ہے؟ 6 مہینے تک مسلسل ایک دعا ہے کہ اللہ ماہ رمضان ہمیں عطا کر دے، اور جب رمضان المبارک اللہ نے عطا کر دیا، گزر گیا، چلا گیا، پھر آگے دعائیں کر رہے ہیں مسلسل، کس کے لیے؟ کہ اللہ جو ہم نے عبادات کی وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول کرے۔ یہ فکر ہے صحابہ اکرام کو، تابعین کو، ہمیں بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ قبولیت، اللہ رب العالمین نے اس درجہ قبولیت پر یہ عمل پہنچایا بھی ہے نہیں، اور یہ کیسے یقین ہوگا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق ایک اصول، ایک قانون بیان کیا ہے۔ ان کا یہ قول ہے، فرمایا کہ اگر تم نیکی کے بعد مزید نیکیاں کرتے چلے جا رہے ہو تو یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ نے توفیق دی، اب وہ اللہ مزید آپ کو توفیق دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نیکی کے بعد برائی کی طرف آ رہے ہیں، کہتے فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں عمل قبول نہیں ہو رہا۔ اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہوتا، رب العالمین آپ سے اس نعمت کو نہ چھینتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی تھی ماہ مبارک، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنا جائزہ ہمیں خود لینا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیا اعمال کیے، اور ان کا حصہ یاد رکھیے باقی ایام کے اندر بھی جاری رکھیں۔ ہاں آپ مقدار کم کر لیں لیکن ترک نہ کریں بالکل۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے کہ جس کے اوپر انسان ہمیشگی کرے، اگرچہ وہ بہت تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو، انتہائی قلیل عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ آپ کتنا لمبا اور کتنے زیادہ عمل کیے ہیں، اللہ کے ہاں معیار صرف اتنا ہے کہ آپ کا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اخلاص پر ہے، اخلاص کے اوپر وہ عمل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، رب العالمین آپ کے اس ایک عمل کی بنیاد کے اوپر جنتیں عطا کر دیتے ہیں، انعامات عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہم نے روزے رکھے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس کا اہتمام کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا بھی، ذکر و اذکار کا بھی، دعا کا بھی، نمازوں کی پابندی کا بھی، نوافل کا بھی، تو کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنی ان باقی ایام کے اندر بھی جاری رکھیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ، آج ہی دیکھیں نا، ابھی پورا دن بھی نہیں گزرا، چند ہی گھنٹے گزرے ہیں، میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے پورے رمضان قیام اللیل کیا تھا، کیا رات ہم نے کوئی 2-4 نفل پڑھی؟ یا سستی ہو چکی ہے ہم سے؟ فجر کی نماز کیا ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکے یا سستی ہو چکی ہے ہم سے؟
اشراق ہم پڑھتے تھے، اشراق پڑھ چکے یا سستی ہو چکی ہے ہم سے؟ ذکر و اذکار صبح شام کے کرتے تھے، صبح کے اذکار کر لیے یا سستی ہو گئی ہے؟ اپنا خود ہم جائزہ لیں، دیکھیں ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ اس کو انسان بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا، اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا۔ انسان کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی، وقتی طور پر اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات جس طرح ماہ مبارک کے اندر ہمارے ساتھ رب العالمین کے خاص انعامات ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کے انعامات ختم ہو گئے، اللہ کے انعامات اب بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے مظلوم ہمارے جو مسلمان ہیں فلسطین خاص طور پہ، ٹھیک ہے، غزہ والے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے حالات کو، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے ان کی مدد کے لیے، فتح کے لیے، نصرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے عزیز و قریب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں، توحید کی حالت میں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، شہادت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ملک پاکستان کے لیے، اپنے حالات کے لیے اور اپنے لیے خیر و بھلائی طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کریں، مانگے، اللہ رب العالمین ہمیں وہ بھی عطا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ہم نہ مانگ سکیں رب العالمین وہ بھی ہمیں عطا کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت یا الہ العالمین جو ہم سے سرزد ہو گئے گناہ وہ صغیرہ ہیں کبیرہ ہیں یا الہ العالمین اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے اپنا خاص فضل اور احسان کرتے ہوئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جو ہم نے انجانے میں یا جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں علانیہ کیے ہیں یا چھپ کر کیے ہیں یا الہ العالمین جو گناہ ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم نہیں جانتے کر کے ہم بھول چکے ہیں یا الہ العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس مجلس کے اندر ہیں یا گھروں کے اندر ہاسپٹل کے اندر ہیں یا اللہ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی کامل مغفرت فرما یا اللہ ان کی اخروی منازل آسان فرما یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نکاح وسیع فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ انہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کی رفاقت نصیب فرما یا اللہ ہمیں حقیقی طور پر ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین
العالمین جتنے بھی پریشان ہیں یا اللہ وہ مالی پریشانی ہے یا جسمانی پریشانی کسی بھی اعتبار سے یا اللہ پریشان ہے یا اللہ حاضرین مجلس میں سے خصوصاً جو پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں اور تکالیف کو دور فرما یا اللہ ہمارے لیے رزق حلال کا وسیع انتظام فرما یا اللہ ہمارے لیے رزق حلال کا وسیع انتظام فرما یا اللہ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں کفر سے شرک سے بدعات سے نفاق سے جھوٹ سے غیبت سے بہتان سے الزام تراشی سے یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تو ہی نیکیوں کرنے کی توفیق عطا کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی بھی نیکی کی توفیق نہیں دینے والا یا الہ العالمین جس طرح ماہ مبارک کے اندر تو نے ہمیں توفیق عطا کی ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے قیام کیا قرآن کریم کی تلاوت کی ذکر اذکار کی دیگر چھوٹی بڑی عبادات کی صدقہ خیرات کی یا الہ العالمین ہمیں اسی طرح اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہماری زندگیوں کے اندر استقامت عطا فرما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا غفور الرحیم اغفر ذنوبنا جميعا اغفر ذنوبنا جميعا یا الہ العالمین تو ہی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا یا اللہ جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں کفار نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے کفار ان کے اوپر مسلط ہیں یا الہ العالمین ان کی خاص مدد فرما اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر عبادک المستضعفین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل واعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللہم انصر المسلمین فی غزہ اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم وثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدام المجاهدين اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم أيدهم بجنود الملائكة اللهم أيدهم بروح القدس اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالنصارى اللهم عليك بالكفار أجمعين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا یا الہ العالمین ہماری احوال کی اصلاح فرما یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما یا اللہ ہماری بیویوں کی اصلاح فرما یا اللہ ہماری خواتین کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے حالات درست فرما یا الہ العالمین تو ہی احوال کو درست کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی احوال کو درست کرنے والا نہیں یا الہ العالمین ہمارے احوال درست فرما یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما یا الہ العالمین اپنی رحمتیں اپنا فضل اپنا احسان ہم پر فرما یا الہ العالمین اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما یا الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب افراد کے اندر شامل فرما جن کو تو نے ماہ مبارک کے اندر جہنم سے عذابیہ نصیب فرمائی ہیں یا الہ العالمین ہمیں ان خوش نصیب افراد کے اندر شامل فرما جن کی تو نے کامل مغفرت عطا فرما دی یا اللہ جن کی تو نے کامل مغفرت فرما دی یا الہ العالمین ہمیں قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما یا الہ العالمین ہمیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ساتھ نصیب فرما قیامت والے دن یا الہ العالمین ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما یا الہ العالمین قیامت والے دن ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما یا الہ العالمین تو ہی اپنی خاص رحمت کرنے والا ہے اپنی خاص فضل کرنے والا ہے تو ہی اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا یا الہ العالمین ہماری سیئات کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں کمی کمزوریاں ہوگی یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما یا الہ العالمین ہم حقیقی انداز میں تیری عبادت نہیں کر سکے جس طرح ماہ مبارک کے اندر عبادت کا حق تھا نہ ہی ہم رمضان المبارک کو اس طرح روزے رکھ سکے نہ ہی قیام کر سکے نہ ہی تلاوت قرآن نہ ہی ذکر اذکار لیکن یا الہ العالمین جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اپنی بارگاہ کے اندر ان کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں خاص طور پر اس مجلس کے اندر یا اللہ ان کو نیک اور سارے اولاد عطا فرما یا اللہ ہماری اولاد کی ہماری بیویوں سے ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا الہ العالمین دلوں کا اختیار تیرے ہی ہاتھوں میں ہے
جب تو چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو اسلام کی طرف پھیر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو دین پر، اسلام پر پھیر دے، دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من الفائزین۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمران کو توفیق دے وہ دین اسلام کا غلبہ کر سکیں، یا اللہ ان کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں حقیقی انداز کے اندر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ائمہ دین کی محبت، یا الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں کسی بھی طرح کا کینہ، بغض، عداوت، نفرت ہمارے دلوں میں نہ رکھ۔ یا الہ العالمین ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے۔ یا الہ العالمین جتنے بھی عزیز و اقارب ہم سے ناراض ہیں، یا الہ العالمین ان کے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ہمارے درمیان الفتیں، محبتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں حقیقی انداز میں آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی کامل مغفرت فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہیں ان کو لمبی زندگی، ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ انہیں ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔